السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سورہ مدثر کی 10 آیات ہیں. آیت نمبر 38 سے 47 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ان نفس نے جو کیا اس کے بدلے میں وہ گروی ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات یتساءلون، وہ باغات جنت یعنی وہ باغات بہشت میں ہوں گے اور باہم وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کی تکذیب کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، یعنی موت آ گئی. اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں قیامت کے دن کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک بات ذکر فرمائی جہنم کے داروغوں کے سلسلے میں. تو کہا کہ یہ تعداد بتانے کا مقصود ایمان والوں کی آزمائش بھی ہے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی بھی آزمائش ہے. اللہ نے تو یہ کہا کہ جو آدمی یعنی چاہتا ہے کہ کل قیامت کا دن اس کے لیے آسانی ہو اور بہتری ہو، تو پھر وہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کر لے. اور اگر جو چاہتا ہے کہ اس دن کا کوئی مسئلہ وہ اپنے لیے یعنی وہ پیچھے رہنا چاہتا ہے، اس دن پیچھے رہنے والوں میں سے دنیا کے اندر جیسے چاہے زندگی گزارے. ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، کہا کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے اعمال کو اپنی جھولی میں نہیں بھرے گا، الا یہ کہ اگر ظالم کوئی ہے تو مظلوم اگر کوئی ہے تو ظالم کی جھولی سے کچھ نیکیاں دے سکتا رب العالمین، لیکن کوئی آدمی نہ ادلا بدلا، نہ ہدیتن، نہ خریدی کے طور پر، نہ کوئی آدمی کی دین. اس لیے اللہ نے کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان ہر نفس نے جو کیا اس کے بدلے میں وہ گروی ہے. یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا. گروی کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ اٹھائے گا، نہ پسند چاہے گا. اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا ہی بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا. اللہ نے یہ بات ذکر کرنے اپنی کہا اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، مگر دائیں ہاتھ والوں کے سوا. یعنی کیا وہ گروی نہیں گے؟ وہ بھی گروی ہوں گے. مطلب مقصود یہ ہے کہ دائیں ہاتھ والے یعنی ان کے اعمال کے معاملے میں وہ بڑے مطمئن ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صفت ہی ہوگی اہل جنت کے لیے، یہ نشانی ہوگی. جب ان کے نام اعمال کے دائیں ہاتھ جب دیے جائیں گے تو سب دنیا جان لے گی، یعنی جو میدان محشر میں سب ہوں گے دیکھ لیں گے کہ یہ تو جنتی ہے. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، پھر وہ جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے وہ جنتی آپس میں بات چیت کریں گے، اپنے ایک دوسرے سے جنت میں بات چیت کریں گے. عن المجرمین، مجرموں سے متعلق سوال بھی کریں گے. ہوتا ہے نا آدمی کو آپ یعنی خود جو ایک اچھا ماحول میں سامنے والے جو برے ماحول میں برے حالات سے دوچار ہے تو انسان سوال کرتا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں ہوا ایسا، کس بنا پر ہوا.
دنیا میں بھی ہم سوال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے معاملے میں، کل قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا. تو جنتی جہنمی کے بارے میں سوال کریں گے کہ کیا وجہ سے لوگ جہنم میں چلے گئے، ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ کس وجہ، انہی سے سوال کیا جائے گا کہ تم لوگ کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے. دراصل جنت جو ہے اس کے بالا خانے ہوں گے، یہ بلندیوں پر ہوں گے، یہاں اونچائی پر ہوں گے، اور جہنم یہ نچلا طبقہ ہوگا جو مجرموں کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ رب العالمین یعنی اس طریقے سے وہاں کے احوال معاملات کرے گا کہ وہ آسانی سے بات چیت کر سکیں گے. کوئی دشواری کی بات نہیں. کوئی آدمی کہے گا اگر میں 25 منزل والی بلڈنگ پر میں کھڑا ہوا اور 25 فلور پر ٹھہر کے اگر میں کچھ بات کرنا چاہوں نیچے آدمی سے کسی سے تو کیا کر پاؤں گا؟ آدمی سے کمپیئر کرنا چاہیے گا. نہیں، ہمیں کسی سے کمپیئر کرنا نہیں ہے. وہاں کا ماحول، وہاں کی کیپیسٹی، وہاں کا انداز، وہاں کی چیزیں سب ڈفرینٹ ہوں گی. اللہ کہتے ہیں کس طریقے کے اوپر کیسی پاورفل ہوں گی، کتنی قدرت والی، کیسے انسان کو اللہ طاقت دے گا، کیسی صلاحیت دے گا، وہ اللہ بتاتا ہے. کل قیامت کے دن کا معاملہ الگ ہے. اس لیے اس سے ہمیں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ فرمایا کہ مجرموں سے سوال کریں گے جنتیں، ما سلککم فی سقر، کس چیز سے تمہیں جہنم میں پھینکا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلی چیز جو کہیں گے اپنی زبان سے، ہم نمازی نہیں تھے. ہم نمازی نہیں تھے. یعنی یہ سوال جو ہوگا عموماً یعنی مسلمانوں سے ہوگا. یعنی جو مسلمانوں میں جو گمراہ ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، جو نماز کے پابند نہیں ہیں، مختلف جرائم کے اندر مبتلا ہیں، اسلام سے دور ہیں، ان سے سوال کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلی کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، دوسرے انداز کے تصور کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی مسکینوں کا خیال نہیں کرنا، سوکھا و خراب کر ہم پیچھے رہتے تھے. ہمارا مال جو تھا ہم اسے بخیلی کنجوسی سے دبا کر کے بچا کر کے رکھتے تھے، ہم اسے خرچ نہیں کرتے تھے رہنے کے باوجود بھی. اور دوسری جگہ اللہ نے جگہ یہ بھی ذکر فرمایا اگر انسان کے پاس طاقت اور سکت نہیں ہے، خود کے پاس طاقت اور سکت نہیں ہے، اگر کوئی ہے ایسا شخص جو اس کا قریبی ہے، اہل ثروت مالدار میں سے طاقتور ہے، سکت رکھنے والا ہے، تو اس کو وہ ابھارے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن مجید میں کہ ہم کھانا تو نہیں کھلاتے تھے لیکن ہم کسی کو ابھار تو سکتے تھے، لیکن ہم نے ابھارا بھی نہیں. تو لہذا معلوم نہیں ہوا اگر کوئی آدمی کسی کو بھلائی بات کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کا کوئی خاص ذاتی غرض نہیں، بلکہ قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کل قیامت کے دن اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پورا کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کو بھلائی اور نیکی کے کام پر ابھار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا بھی بھلا چاہتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنا بھی بھلا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو لہذا یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص موقع ہے کوئی نہیں، جب حالات جیسے آدمی کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے گھر میں کھٹا دیتا ہے، اماں کھانا دے دو، بھائی ذرا کھانا کھلا دو، اگر گھر میں ہے کچھ تو کھلا دو، یہ کھانا کھلانا ہے. اگر نہیں ہے سکت ہوٹل پہ ہے ہوٹل پہ کھلا دو، ہوٹل سے لا کر کے کھلا دو. کبھی کبھار ہوتا ہے بعض اوقات آدمی ہوٹل سے نکل رہا ہوتا ہے کھا پی کر کے، کوئی مانگ والا کہتا ہے مسکین ہو سکتا ہے فقیر ہو، بیدا چائے پلا دو، بیدا کھانا کھلا دو، ہے یہ سکت تو وہیں سے آپ لے کر کے کھانا کھلا دو. یہ ساری باتیں اسی میں داخل ہیں، یہ ساری باتیں اسی میں داخل ہیں. اس کے لیے ایسا نہیں کہ گھر میں مکمل ایک دن فکس کر کے اہتمام کر کے سب کو جو ہے بلانا ہے ضروری، اس طریقے ضروری نہیں. ایسا بھی کرتے ہیں تو اچھا ہے، سنگل بھی جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے کھلا دیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے. ہمارا من نہیں تھا کہ ہم دین اسلام کی ساری چیزوں کو ترک کرنے کے لیے کیا تھے، ہم نے کیوں نہیں اپنایا؟ اس وجہ سے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جیتے تھے، اٹھتے تھے، رہتے تھے جو فضولیات کی زندگی گزارتے تھے، فضولیات کا اپنا وقت کاٹتے تھے، بیکاری کے لوگ تھے جن کے ساتھ رہنا ہمارا وقت ضائع تھا، اور نہ وہ خود اچھا کام کرتے تھے نہ کسی کو ترغیب دیتے تھے اچھا کام کرنے کی. اچھا کام کرنے جب آپ خود نہیں کرے گا تو دوسروں کو کیا ترغیب دے گا؟ تو اس لیے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے باطل میں جس دوسرے لوگ مشغول ہوا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، نوبت یہاں تک آ گئی ہم قیامت کے دن کا بھی انکار کرنے لگ گئے، ہم قیامت کو جھٹلانے والوں میں سے ہو گئے. لازم بات ہے آدمی کے اندر جب نیکیوں کی یعنی بات کم ہو جائے گی، اس کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی، اس کا اثر کم ہو جائے گا، انسان کے اندر سے موت کا خوف نکل جائے گا، یعنی موت کی تیاری کی فکر ختم ہے، آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا، تقویٰ تو رہے گا ہی نہیں. پھر جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدمی کو قیامت میں اخیر نہیں ہے. پھر کہے گا بھائی جتنی زندگی جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو عیش کر لو، جی لو،
اس کا دیکھ لیا جائے گا باقی بات، لیکن جو بات کی بات کا جو جملہ ہے بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک ہوگا، یہاں تک کہ انسان بے قرار یہاں تک کہ ہمیں موت نے دبوچ لیا، اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، اب ہم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمیں وقت دیا جائے گا۔ انسان خود اپنی زبان سے ان ساری باتوں کا اقرار کرے گا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، لہذا موت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں ان ساری باتوں کی یعنی ایسے احوال سے بچنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور جنت میں جانے کے لیے یہ سارے اسباب جو حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد میں سے دونوں کو بھی لازم اور ملزوم کر کے پکڑ کر زندگی گزارنا ہوگا، تبھی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو نیک توفیق دے اور عبادات اور تمام ساری معاملات سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاملات میں بہتر ہمیں بننے والا ہمیں بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔